والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات محترم الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں درس قرآن سننے سنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. سورہ ہود کا درس ہے اور یہ رکوع نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے پورا رکوع تلاوت کیا ہے کیونکہ اس میں موضوع عنوان ایک ہی ہے. اگر مختلف ہوتے تو میں کوشش کرتا
کہ اس کو مختلف پارٹوں میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن چونکہ موضوع ایک ہی ہے، عنوان ایک ہی ہے، سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے پورا رکوع میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اور ان کی نافرمان قوم کی، فرعون کی بیان ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں اس سورہ ہود میں جتنے عنوانات ہیں ان میں اللہ کے نافرمانوں کا، نبیوں کے دشمنوں کا ہی ذکر ہوتا رہا، اور رب العالمین جل جلالہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دیتے رہے، محبوب آپ سے پہلے بھی جو میرے تھے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا، تو محبوب آپ بھی اسی طرح وہ صبر فرمائیں اور برداشت کریں ان کے مظالم کو۔ یقیناً میرا کام جو تجھے میں نے سونپ کر بھیجا ہے اس کو پایا تکمیل تک میں خود پہنچاؤں گا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ہر نبی جو دنیا میں تشریف لایا رب العالمین جل جلالہ نے پہلے اس کو یہ ارشاد فرما دیا تھا، گھبرانا نہیں ہے، تیرا کام ہے میرے مشن اور میرے کام کو آگے بڑھاتے رہنا۔ رہ گیا یہ کہ کن کو اس کی ہدایت ملے گی، کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، یہ آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ اب اس سے جو رانگ افیکٹ لیتے ہیں وہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جی، نبیوں کی بھی اختیار میں کچھ نہیں تھا جی، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ نبیوں کو بھی اس نے یہی کہا تھا، کرنا میں نے ہے، تم نے میری ڈیوٹی دینی ہے، اور اگر اس ڈیوٹی میں کوئی کمی ہو تو کوئی بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن جب رب العالمین جل جلالہ ان کی ڈیوٹی کے بارے میں خود گارنٹی دے رہے ہیں تم نے کام پورا کیا، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہی یہ لگائی تھی، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، آپ تو میسنجر ہیں، آپ کا کام یہی تھا کہ تم نے میرا پیغام پہنچانا تھا، لہذا تم نے پیغام پہنچا دیا۔ ہم سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کو تم نے مسلمان کیا، کتنے لوگوں کو تم نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، کتنے کو عالم بنایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا یہ جائے گا تم نے کیا کیا، اس میں کوشش کی تھی یا کہ نہیں، اس میں کوئی گڑبڑ یا رکاوٹ تو نہیں، یعنی انجام جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو پھل مل جائے تو بسم اللہ، جس کو نہ ملے تو رب العالمین جل جلالہ نے پوچھنا یہ ہے تم نے کیا یا نہ کیا، وہ ہوا یا نہ ہوا، اس کی پوچھ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے سر پہ رکھی ہے۔ میری مرضی ہے جس کو میں ہدایت دوں اور میری مرضی ہے جس کو میں ہدایت نہ دوں۔ کچھ لوگ ازل سے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر یہاں قرآن مجید میں رب العالمین بیان فرما رہا ہے، ازل سے ہی وہ کیا ہے جی، شقی، بدبخت، بد نصیب، ازلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے نا تو ہر سطح پر اللہ نے ایک فرشتہ وہاں اس کا نگہبان، نگران مقرر کیا ہوا ہے جو ماں کے رحم کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ سے پوچھتا ہے الہ العالمین، اب پہلے تو یہ لطفہ تھا تو اب یہ لوتھڑا بن گیا ہے، جانے دوں یا یہی ختم کر دوں؟ اب رب العالمین فرماتے ہیں جانے دیں تو پھر وہ آگے چل پڑتا ہے، اگر کہتے ہیں نہیں اس کو یہی ختم کر دو، اب کہتے ہیں جی حمل گر گیا ہے، جی پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اصل میں اللہ کی جس نے ڈیوٹی دینی ہے وہ ڈیوٹی وہاں دے رہا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب وہ پورے کا پورا مکمل ہو جاتا ہے پھر رب العالمین سے پوچھتا ہے الہ العالمین اب حکم فرما اس کو پیدا ہونے دوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں ہونے دو۔ اچھا یہ بتا الہ العالمین اس کو میں نے کس کھاتے میں لکھنا ہے، اس کو بدبخت لکھوں یا خوش نصیب لکھوں، اس کو شقی لکھوں یا میں سعید لکھوں؟ تو یہ بات رب العالمین جل جلالہ اس کو ماں کے پیٹ میں ہی بتا دیتے ہیں، اس کو بدبخت لکھ دے، اس کو سعادت مند لکھ دے۔ اب یہاں اس میں تقدیر کی بات آتی ہے، اس کو آج ہم نہیں چھیڑیں گے کیونکہ وہ بات لمبی ہے۔ تقدیر پر ہم پھر کہ جب رب العالمین جل جلالہ نے پہلے ہی لکھوا دیا سب کچھ، اب ہم سے کیا پوچھتا ہے ہم نے یہ کیوں کیا، ہم نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ بات میں انشاءاللہ کبھی تقدیر کے موضوع پر آگے بات ہوگی تو عرض کروں گا۔ یہاں میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جن لوگوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے
اور جن کو خوشبخت لکھا جا چکا ہے، اب کوئی بندہ لاکھ کوششیں کرتا رہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مفسرین نے یہاں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی بیٹا پیر صاحب کا ہے پھر بھی بگڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب ایسے ہی تھے۔ اچھا جی، بندہ سید ہے اور پھر بگڑا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بنا ہوا تھا یہ سید کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا، بھائی گھر بڑا نیکوں کا ہے، اس کی جو اولاد ہوئی اس کا کیا ہوا؟ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے، رب العالمین جل جلالہ جو پہلے لکھ رکھا ہے نا ہوگا وہی، تم سے یہی پوچھا جائے گا تم نے اپنا فرض ادا کیا یا کہ نہ کیا، اس کا انجام کیا ہوا، بیٹا نیک ہوا، حافظ ہوا یا بدبخت ہوا جہنم میں گیا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا ہم نے اس کے لیے کوشش کی یا کہ نہ کی۔ آپ اگر توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور بھی موسیٰ ہوا ہے جس کو آپ سامری کہتے ہیں۔ سامری اس کا اصل نام ماں نے موسیٰ رکھا تھا، اس کا نام بھی کیا تھا؟ موسیٰ۔ اور دوسرے ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ اب یہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کو اللہ نے کیا بنایا ہے، اور وہ جو موسیٰ جو سامری بنا اس کو اللہ نے کیا بنایا ہے۔ اب بات بڑی عجیب ہے، علماء فرماتے ہیں غور کیجئے کہ سامری یہ زمانہ سیم تھا ان کی پیدائش کا۔ فرعون نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جو حاملہ عورت ہو جو ہی بچہ جنے اس بچے کو فوراً قتل کر دو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، اے بنی اسرائیل تمہارے بیٹے کو وہ فرعون ذبح کر دیتا تھا، دیکھو پھر بھی تمہاری نسل کو میں نے چلا دیا ہے، میرا یہ احسان تھوڑا ہے، جو پیدا ہوتا اس کو وہ قتل کرا دیتا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا، اور جو مرد پیدا ہوتا، جو لڑکا پیدا ہوتا مذکر، اس کو قتل کر دیتا۔ اب یہ بات اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ تو جب موسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام تو ان کی ماں نے کیا کیا تھا؟ ان کو تنور میں ڈال دیا تھا۔ وہ آئیں گے تلاشی لیں گے، ماں حاملہ تھی بیٹا کہاں گیا ہے، اب وہ ہر جگہ سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ تو گمان نہیں ہے کہ جس تندور میں آگ جل رہی ہے اس کے پاس سے بندہ گزرے اس کو وہ ہیٹ لگتی ہے، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس تندور کے اندر بھی ماں نے تندور میں بیٹے کو ڈالا، اللہ کے سپرد کیا، اوپر اس کے کور دے دیا، اور وہ یہ سمجھتے روٹیاں پک رہی ہوں گی، کوئی بات نہیں، ہر طرف پھیرا مارا، دیکھا کوئی شے نظر نہیں آئی۔ پھر رب العالمین جل جلالہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ اب اس کو نکالو، اور پھر کیا کرو جی؟ دریا میں ڈال دو، صندوق میں بند کرو اور دریا میں ڈال دو۔ اچھا جی، اسی زمانے میں یہ جو دوسرا ہے نا سامری موسیٰ جس کا نام ہے، وہ بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے یہ کیا کہ جو ہی یہ پیدا ہوا نا تو اس کو اٹھا کر پہاڑ کی ایک غار میں جا کر پھینک دیا، اور اس غار کے دروازے کے سامنے بہت سارے پتھر اکٹھے کر دیے۔ اب بات بڑی عجیب ہے جی، حضرت جبریل علیہ السلام کی رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی، جبریل یہ جو موسیٰ ہے نا اس پہاڑی میں اس غار کے اندر، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی اس کو بھوک پیاس لگے محسوس ہو تو فوراً اس کی خوراک کا انتظام اسی غار میں جا کے کرنا ہے۔ غذا کون دے رہا ہے؟ جبریل۔ کون بھجوا رہا ہے؟ اللہ۔ اب جو بڑا ہو گیا جی، اب کبھی کبھی ماں بھی چکر لگاتی تھی دیکھو بیٹا سلامت ہے یا کہ نہیں، یہ سلسلہ چلتا گیا، بالآخر سامری بڑا ہوا۔ انجام کیا ہوا علی جا کہ اسی سامری سنارے نے سونے کی ایک گائے بنائی، اور اسی گائے کے اندر جبریل علیہ السلام، وہ ایک نئی بات ہے کہ جس گھوڑے پر جبریل علیہ السلام سوار ہو کر آ رہے تھے کہ وہ گھوڑی تھی، اس کے سموں کے نیچے وہ بات بھی ممکن اگر آپ کو یاد ہو، ناوے سپارے کے درس قرآن میں ہم نے اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پر سوار ہیں اس گھوڑی کا جہاں قدم لگتا ہے ہوتی زمین عام پتھریلی ہے، عام ریتری زمین ہے، لیکن جہاں اس گھوڑی کا قدم لگتا ہے فوراً ہی اس کے نیچے سے سبزہ اگاتا ہے۔
وہ سامری جس کا نام موسیٰ تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا جی باتیں گھوڑی دوڑتی جا رہی ہے اور جہاں قدم رکھتی ہے وہاں سبز ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس گھوڑی کے پاؤں میں کچھ ہے، اس کے قدموں میں کوئی ایسی تاثیر ہے۔ اب وہ سوچنے، یہ دیکھو نا شیطان ہے کس طرف لے کے جا رہا ہے، اب وہ سوچنے لگ گیا کہ کیوں نہ میں اس کا تجربہ کروں۔ تجربہ کیا جی، کیونکہ وہ سنارا تھا تو سونے کی گائے بنائی، اس کے منہ میں وہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کی خاک ڈالی۔ اب جو ہی خاک اندر گئی تو گائے نے گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ سونے کی تھی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ سامری سنارے سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا، قالا فما خطبک یا سامری، اس سے پوچھا گیا یہ کیا کیا تم نے، تو کہتا ہے قالا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت به قبضة من اثر الرسول۔ یہ ساری کہانی سنائی۔ یہاں ایک آنے والا آیا تھا، اس کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے میں نے تھوڑے سے اثرات، ایک مٹھی میں نے بھر لی، تو مٹھی بھرنے کے بعد میں نے اس کو اس میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جی، فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ اب دیکھ لو کہ یہ بول رہی ہے، تو اصل میں کیا ہے جی، اس مٹی کی وجہ سے اس میں جان پڑی، سونے کو اس میں کوئی جان ہوتی تو نہیں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے جی، اب اس کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوگی جی۔ کیا کیا جی، خدا جس کی پرستش و عبادت کے لیے اللہ نے موسیٰ کلیم کو بچایا تھا اور بھیجا تھا، اسی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم اب اس گائے کو خدا ماننے لگ گئی۔ یہ خدا ہے، یہ وہ جو بول رہی ہے، دیکھو جی سونے کا یہ یقیناً یہ رب ہے تبھی تو بول رہا ہے، ورنہ سونے کے بولنے کا مطلب کیا ہوا؟ اور کون ہے جناب یہ بنانے والا، یہ شرک پھیلانے والا کون ہے؟ جس کو اللہ کے حکم سے خود جبریل نے پالا تھا۔ غذا میں کوئی فرق نہیں تھا، روزی کا اثر ہوتا ہے اولاد میں۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا یا نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیو بھی ایسا ہی تھا جی، یہ ماں بھی سارا خاندان ہی ایسا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ اچھا جی دوسرا، یہ تو تھے نا، اب دوسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو وہ چھوٹے تھے تب وہ کنویں میں وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے صندوق، تو کہاں پہنچا؟ فرعون کے محلات کے نیچے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کو کس نے پالا تھا جی؟ وہ کس کے گھر میں جوان ہوئے تھے؟ فرعون۔ تو ان کا کیا ہوا جی؟ تو یہ ہم لوگوں کی اپنی گندی سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی برائی اس کے ماں باپ پر ڈال دیتے، نہیں انہوں نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی جس کو جہاں لے جائے، لیکن ہمیں پھر بھی حکم ہے اولاد کو حلال کھلانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ تو رب العالمین جل جلالہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب رسالت و نبوت دی نا، اس کو بتا دیا خبردار بہت کچھ ہوگا تیری زندگی میں، لیکن ہم سلطنت تمہیں عطا کر رہے ہیں، حکومت بالآخر تیری ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دے کر اور بہت بڑے غلبے والی سلطنت دے کر بھیجا۔ سلطان کیا ہوتے ہیں جی؟ بادشاہوں کو کہتے ہیں، جن کی ملکیت میں سلطنتیں ہوتی ہیں ان کو سلطان کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو پہلے ہی سلطنت و حکومت عطا فرما دی، بآیاتنا، اپنی نشانیاں بھی اللہ نے دیں۔ تو مطلب یہ ہوا بادشاہی ہے، لیکن اس بادشاہی کے لیے مددگار کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے موسیٰ کلیم کو عطا فرمائی تھی۔ اب وہ اپنوں کے لیے کیا ہے جی؟ عصا ہے، کبھی پتھر پر مارتے ہیں، سوٹا لاٹھی، پتھر پر مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ ضرورت کے لیے وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ دریا میں مارتے ہیں تو اس میں راستے بن جاتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی ایک آیت ہے۔ اور دوسری اللہ کی نشانی ہے منکروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، وہ کیا؟ اب وہ پانی پیتے ہیں تو اندر سے مینڈک نظر آتا ہے، اور کپڑے پہنتے ہیں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور کھانا کھانے کے لیے چیز ہوتی ہے تو اس میں ٹڈیاں پڑ جاتی ہیں۔ یعنی یہ سارے کی ساری کیا ہے جی؟ دشمنوں کے لیے جو کچھ دیا اللہ نے، اس کے بھی اللہ نے فرمایا ہماری آیت ہے۔ اور جو ان کی خود حفاظت کرتے، ابتدا میں کیا ہوا تھا؟ یہ عصا، لاٹھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ جب جادوگروں نے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کی بات مانی، انہوں نے کہا جناب ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے۔ کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہو نا
تو کبھی ہمیں وہاں سے گزار دے، ہم ان کو سوتے ہوئے ان کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جادوگر سارے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور ان کا وہ جو عصا تھا لاٹھی وہ یوں پہرے دار بن کر کھڑا ہے، بندے ادھر سے آتے ہیں وہ ادھر گھوم جاتا ہے، ادھر سے آتے ہیں ادھر گھوم جاتا ہے۔ وہ واپس آئے، فرعون کو کہا جناب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے اور جادو کر رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کرے گا؟ سچی بات یہ ہے وہ جادوگر نہیں۔ کیوں؟ جب جادوگر سوتا ہے تو اس کا جادو کام چھوڑ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ خود سو رہا ہے اور اس کا جو عصا لاٹھی ہے وہ اس کی پہرے دار بن کر رکھوالی کر رہی ہے، اس لیے وہ نبی ہے۔ یعنی اللہ نے نشانیاں عطا فرمائی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، ارشاد فرمایا ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دے کر فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، لیکن افسوس یہ ہے کہ سب نے فرعون کی بات مانی، موسیٰ کلیم علیہ السلام کی کسی نے کوئی بات نہیں مانی۔ تو یہ بات کلیئر تھی کہ فرعون اس کا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن خدا جس کو گمراہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب فرعون کے ساتھ یہ میں نے غالباً پہلے آپ کو یاد و غرض کیا تھا، فرعون نے جادوگر پالے ہوئے بھی تھے اور اس کی فرعونیت اور اس کا سارا گھر، اس کے سارے محلات کی لائٹیں وہ سب جادو کے ساتھ چلتی تھی۔ رات ہوتی تو پھر کبھی دن ہوتا، دن خود بخود ہی اس کے جو محلات تھا نا اس میں لائٹوں کی چمک ہوتی تھی اور وہ سب کی سب، اور اس کے اندر درخت تھے، اور درخت جس طرح ہم کسی چیز کو سجاتے ہیں تو اس میں لائٹیں لگاتے ہیں نا، تو فرعون کے گھر میں جو درخت تھے ان درختوں پر بھی جادو کی لائٹیں ہوتی۔ جب وہ خوش ہونا چاہتا یا کوئی خوشی منانا چاہتا تو لائٹوں کو جلوا دیتا، وہ سب کے سب جادو کے ساتھ ہی تھی۔ یہاں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم نے فرعون کی پیروی کی اور فرعون سیدھا ان کو جہنم میں لے گیا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، لیکن فرعونی، اب یہاں غور کیجئے، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اور ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے اور یہ باطل ہے اور یہ صحیح ہے، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ یہاں ہوا کیا تھا جی؟ وہ جو پہلے میں نے بات چھیڑی ہے نا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار تھے، اب فرعون تھا بڑا تیرا، بڑا تیز تھا، اب وہ جانتا ہے کہ آگے دریا ہے تو اگر میں گھوڑا اندر لے جاؤں گا تو یہ مجھے غرق کر دے گا اور میری پوری ساری قوم کو بھی غرق کر دے گا۔ اب رب العالمین جل جلالہ نے فرعون کو دریا میں غرق کرنے کے لیے کیا تدبیر فرمائی؟ کیا تدبیر فرمائی تھی کہ جبریل کو بھیجا، اس کو گھوڑی دے کے بھیجا۔ جبریل انسانی شکل میں گھوڑی پر سوار ہے، جا رہے ہیں۔ اب فرعون نے گھوڑے کی لگاموں کو خوب زور سے پکڑا ہوا ہے، لیکن جب اس نے گھوڑی دیکھی تو فوراً فرعون کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، لگاموں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جہاں سے جبریل کی گھوڑی اس دریا میں گھسی وہی فرعون کا گھوڑا بھی گھس گیا۔ اب یہاں جتنے فرعونی تھے نا پیچھے، وہ سارے کے سارے بغیر فرعون نے کہا نہیں تھے آ جاؤ، ایسا نہیں کہا تھا، صرف اس کو